آکاشوانی اورنگ آباد صدیقی محمد اظہر سے علاقائی خبریں سنیے۔ کسانوں کی کل سے شروع ہوئی ہڑتال کا تمام ریاست میں ملا جلا اثر نظر آیا۔ کولہاپور، واشم سمیت چند اضلاع میں سبزی، ترکاری اور دودھ کی فراہمی پر ہڑتال کا اثر دکھائی نہیں دیا۔ اس کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی۔ ریاست میں دیگر مقامات پر ہڑتال کا ملا جلا اثر نظر آیا۔ ناسک میں ہڑتال کے دوران تشدد پھیل گیا۔ یولا میں چند گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ریاست میں کئی مقامات پر زرعی مال کا حمل و نقل کرنے والی گاڑیوں کو روک کر دودھ اور سبزی ترکاری راستوں پر پھینک دی گئی۔ عثمان آباد ضلع کے تلجا پور تعلقے میں کسانوں نے سبزی اور دودھ بازار میں نہیں لایا۔ عثمان آباد ضلع کے بھوم سمیت ناندیڑ، بیڑ، جالنا، اورنگ آباد سمیت کئی مقامات پر دودھ کو راستوں پر بہا دیا گیا۔ اورنگ آباد میں بازار سمیتی بند رکھنے کی اپیل کرنے والے کسانوں کو چند تاجروں نے زود کوب کیا۔ اس میں سے 5-6 افراد زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ لاتور میں مختلف تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اوسا تعلقے میں کاجوڑے چنچولی میں کسانوں نے دودھ اور سبزی گاؤں میں مفت تقسیم کر کے نئی طریقے سے احتجاج درج کیا۔ کسانوں کو عزت کی زندگی گزارنے کے حق کے لیے ہڑتال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ مہاراشٹر کے لیے افسوس کی بات ہے۔ ان خیالات کا اظہار قانون ساز کونسل میں حزب مخالف پارٹی رہنما دھننجے منڈے نے کیا ہے۔ وہ کل ممبئی میں صحافیوں سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ راشٹروادی کانگریس اس احتجاج میں کسانوں کے ساتھ ہے۔ یہ حکومت کسانوں کے مسائل کے سلسلے میں غیر حساس ہے۔ یہ بات کانگریس کے ریاستی صدر اشوک چوہان نے کہی۔ وہ کل ممبئی میں صحافتی نمائندوں سے مخاطب تھے۔ چوہان نے کہا کہ کانگریس پارٹی کسانوں کے احتجاج کی مکمل طور پر حمایت کرتی ہے۔ حکومت نے غلط پالیسی اختیار کر کے کسانوں کو ہوا کے رخ پر چھوڑ دیا ہے، ایسی تنقید چوہان نے کی۔ آئندہ خریف ہنگام کے لیے 54,000 کروڑ روپے فصل قرض منظور کیا گیا ہے۔ وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے یہ بات کہی۔ وہ کل ممبئی میں صحافتی کانفرنس سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ قرض فراہم کرنے کی حکومت کی کوشش ہے۔ کسانوں کے احتجاج میں تشدد برپا کرنے کی سیاسی چال جاری ہے، ایسا الزام وزیر اعلی نے عائد کیا۔ ضمانت نرخ سے کم قیمت دینا یہ جرم قرار دینے والا بل آئندہ مانسونی اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اس کی اطلاع انہوں نے دی۔ جدید سہولتوں سے آراستہ شیو شاہی بس جلد ہی ایس ٹی کارپوریشن کے قافلے میں شامل کی جائے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ دیواکر راوتے نے کل ممبئی میں اس کی اطلاع دی۔ ایس ٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر وہ مخاطب تھے۔ آٹومیٹک دروازے، آرام دہ سیٹ، وائی فائی، LED اسکرین وغیرہ سہولتوں سے آراستہ تقریباً 2000 بسیں ایس ٹی میں شامل کی جائے گی، اس کی اطلاع راوتے نے دی۔ نوجوانوں کو رائے دہندگان فہرست میں اپنا نام درج کرنے میں آسانی ہو، اس لیے ریاستی الیکشن کمیشن 1 جولائی سے 31 جولائی کے دوران خاص مہم پر عمل درآمد کرے گا۔ اس مہم کے تحت کالج میں داخلہ لینے والے طلبہ و طالبات کو داخلہ فارم کے ساتھ رائے دہی اندراج فارم دیا جائے گا۔ ڈپٹی سیکریٹری اور اسسٹنٹ الیکشن آفیسر انل وڑوی نے کل ممبئی میں پریس کانفرنس میں اس کی اطلاع دی۔ اس مہم کے تحت 18 سال سے کم عمر کے طلبہ سے مستقبل کے رائے دہندگان کے طور پر عہد نامہ تحریر کر کے لیا جائے گا، یہ بات وڑوی نے کہی۔ مراٹھواڑہ میں کل 3 مختلف سڑک حادثوں میں 6 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ جالنا میں امبڑ منٹھا چوراہے پر ریوگاؤں پھاٹے پر ٹینکر اور کار کے مابین تصادم میں کار میں سوار 3 افراد ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کل صبح سے قبل اورنگ آباد کی جانب جا رہی کار کو ناندیڑ کی جانب ڈیزل لے جا رہے ٹینکر نے ٹکر دینے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ پربھنی ضلع میں گنگا کھیڑ سے قریب پڑے گاؤں پاٹی میں کل صبح بس اور 2 ویلر کے درمیان ہوئے حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ چندرپور سے امبا جوگئی کی جانب جا رہی بس کی مخالف سمت سے آنے والے 2 ویلر کی ٹکر کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ لاتور ضلع کے نیلنگا تعلقے میں کل صبح ہوئے حادثے میں ابھرتی ہوئی اداکارہ اسمیتا مورے چل بسی۔ وہ 17 برس کی تھی۔ آئندہ فلم کی شوٹنگ کے بعد وہ واپس ہوتے ہوئے کار کا ٹائر پھٹنے سے کار ڈیوائیڈر سے ٹکرانے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ مریضوں کو وقت پر بہترین طبی سہولتیں فراہم ہوں، اس لیے شہری پرائمری ہیلتھ سینٹر فوراً شروع کیے جائے، یہ بات اورنگ آباد کے رابطہ وزیر رام داس قدم نے کہی۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے شہری پرائمری ہیلتھ سینٹر کی سنگ بنیاد تقریب سے وہ مخاطب تھے۔ اورنگ آباد شہر کے نالے صفائی کاموں کا جائزہ بھی انہوں نے لیا۔ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔